نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کی بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی، سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان باوقار، شروع سے اب تک آپ حضرات بہترین انداز میں نعت و تقریر سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ ممبر شریف پر اچھے علماء اور شعراء تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی آپ حضرات بہترین لہجے سے ملاقات کریں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے کو بلند و بالا کر دیا۔ قرآن عظیم کا ایک عام اعلان ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند و بالا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر ذکر مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش میں لگ جائے تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ طاقت ختم ہو جائے گی، مگر ذکر مصطفیٰ مٹایا نہیں جا سکتا۔ آج کے تقریباً 10 سال پہلے کا جائزہ آپ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس طرح آج کھیری میں یہ پنڈال سجا ہوا ہے، 10 سال پہلے یہ پنڈال کھیری میں نہیں لگتا تھا۔ آج کل جس طرح ذکر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغاں کیا جا رہا ہے ہمارے شہر میں، آج کے 10 سال پہلے یہ ماحول، یہ رسم و رواج نہیں تھا۔ لیکن آج یہ رسم و رواج تیزی کے ساتھ عروج پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آج ہم جس طرح جلوس محمدی نکال رہے ہیں، آج ہم جس طرح عید میلاد کی محفلیں منا رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انداز میں ہم مناتے رہیں گے، چونکہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو روشن کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو خدا بلند کر رہا ہو، دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے ذکر کو کم کر دے۔ اور پھر آپ ذرا احساس کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہ ایسا عظیم الشان امام الانبیاء ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا، اے امام محمد رضا، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی نہیں ہے، آپ کے علاوہ بھی کوئی نبی حضور سے افضل ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے روشنی میں مسئلے کا جواب پیش کیا جائے۔ فاضل بریلوی نے سوال پڑھا، سوال پڑھنے کے بعد تعجب کا اظہار کیا، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن و حدیث میں ہم کو دلیل نظر نہیں آتی، قرآن و حدیث کا تم نے جائزہ لیا، رسول اللہ کی افضلیت پر تم کو دلیل نظر نہ آئی،
رسول علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا حال تو یہ ہے کہ اگر احمد رضا قلم پکڑ لے لکھنا شروع کر دے تو رسول اللہ کی افضلیت پر 150 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب تیار کر کے رکھ دے، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے تقوی القلوب بأن نبینا سید المرسلین۔ فتاوی رضویہ شریف میں یہ رسالہ مذکور ہے۔ اس رسالے کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے 2 درجن سے زائد آیت کریمہ لکھا ہے، 150 سے زیادہ احادیث مبارکہ لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد میں یہ ثابت کیا ہے آدم کا مقام اپنی جگہ، عیسیٰ کا مقام اپنی جگہ، مگر جب رسول اللہ کو سامنے رکھا جائے گا، تمام انبیاء کرام کو ایک طرف رکھا جائے گا، تو 2,24,000 انبیاء کرام رسول اللہ کے سامنے بالکل ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ چاند ستاروں کے درمیان نظر آتا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی وجہ کو جب رب کبریا نے دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہا تو معراج کے موقع پر رسول کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس مقام پر امام بنا کر کے رکھا، تمام انبیاء کو پیچھے کر دیا اور فرما دیا اے حبیب خدا، آپ کو ہم نے رسولوں کا امام بنایا ہے، دنیا آج دیکھ لے، اور جب قیامت آئے گی اس وقت آپ کے جلووں کا نظارہ تو پورے لوگ کرتے ہوئے۔ عزیزو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، رسول اللہ کی شان واضح ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، تاریخ بتاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک مستقل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، پروردگارا میری چھوٹی سی لغزش کو تو معاف فرما دے، لیکن 300 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی لغزش کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پیارا پیغمبر نبی آخر السما صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے دربار میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آج میں نے اپنی ماں سے کہا تھا اے میری ماں تو مسلمان ہو جا، لیکن میری ماں نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میری ماں دنیا سے چلی جائے گی، ہم سب لوگ دنیا سے کوچ کر جائیں گے، میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا، میری ماں کو جہنم میں بھیجے گا، تو ابو ہریرہ اپنی ماں کو جہنم میں جاتا ہوا کیسے گوارا کرے گا؟ اس لیے اے اللہ کے پیغمبر، آپ میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے ارشاد فرمایا، اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت فرما دے۔ یہ دعا نکلی، ابو ہریرہ حضور کے دربار سے اپنے گھر کی طرف آئے۔ ابو ہریرہ گھر میں پہنچے ہیں، آواز دی ہے، ماں کہتی ہے اے ابو ہریرہ ذرا رک 2 منٹ کے لیے، میں آتی ہوں۔ ابو ہریرہ دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ماں تیار ہو کر کے باہر آئی، باہر آنے کے بعد میں فوراً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس موقع پر تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی شان ملاحظہ کرو، ابو البشر کی دعا اللہ نے 300 سال کے بعد قبول کیا تھا، اور خیر البشر کی دعا اللہ نے سیکنڈوں میں قبول کر لیا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج اس رسول ہاشمی کی میلاد کے لیے آپ حاضر ہیں۔ فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے ہم سنی بریلوی رسول اللہ کی میلاد مناتے رہیں گے، اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خوب کی ذیل چمن پھول جنی شاد رہے، پاک پا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام۔